السلام علیکم. یہ نثار ناسک صاحب کی آخری آرام گاہ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تدفین ہوئی ہے. حضرات آ رہے ہیں. کچھ افراد جو ہیں وہ تاخیر سے پہنچے دعا کے لیے. یہ پاکستان ٹیلی ویژن سے ہیں سلیم صاحب. جنازہ گاہ کا ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی وہ پتہ ہی نہیں ایریے کا. 1 گھنٹہ لگ گیا 10 منٹ. سر نثار ناسک صاحب سے کب آپ کی رہی؟ سر میری تو بہت پرانی، میں آج کل PR ہوں پی ٹی وی ہوم پہ. میری جب انہوں نے یہ پہلا ترانہ لکھا تھا دل دل پاکستان، تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ میں میرا بھی تعلق تھا. اس کی آؤٹ ڈور جو ویڈیو تھی اس میں بھی میں شامل. انتہائی نفیس آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. انہوں نے اپنے محب وطن، جسے آپ محب وطن شاعر، انتہائی محب وطن شاعر اور انتہائی نفیس آدمی تھے. تو ہمارا تو 20-25 سال سے ان کے ساتھ تعلق بھی ہے اور رشتہ بھی ہے. جی بہت شکریہ سلیم صاحب. آپ کا پورا نام؟ سید سلیم. شکریہ جی، تھینک یو. پی ٹی وی سے آئے ہو ادھر بھی گئے تھے. بس اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دی. پاکستان کا ایک سرمایہ تھے، خاص کر پی ٹی وی کے لیے تو ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. یعنی کچھ کو ملی نغموں میں خاص کر مدد کے لیے انہوں نے جتنا کچھ کیا. ایم ڈی صاحب نے بھی آنا چاہ رہے تھے لیکن لیٹ ٹائم پتہ چلا. ہمارے چیئرمین صاحب جنم نظر پی ٹی وی ہوم قاضی صاحب کافی ٹائم گزارا. جی بہت ٹائم ہمارے ساتھ انہوں نے گزارا ہے. اللہ ان کو جنم میں جگہ. جی ابھی بھی میرے ڈائریکٹر پروگرام بھی آئے ہوئے تھے کیسر نقوی صاحب بھی. جی آپ اگر اپنا نمبر دے دیں، ہم نے ابھی ان پہ پروگرام بھی ریکارڈ کرنے ہیں. پھر آپ کو بھی ہم اس پر وہاں سے اندر آ گئے نا. اچھا ٹھیک ہے، وہاں سے اگر رائٹ ہوں گے نا سیدھا آگے ڈاکٹر منیر کی دکان آتی ہے. ڈاکٹر منیر کی. ٹھیک ہے، اس سے ذرا سا آگے آئیں گے نا تو لیفٹ سائڈ پہ گلی مڑتی ہے. کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا، سامنے جدون کریانہ اسٹور ہے، اس کے ساتھ گلی اندر سامنے گھر. ٹھیک ہے وہ آئیں گے ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ. ابھی تو چلے گا. جی امتیاز، بس اب ہم تھوڑی دیر پہلے اپنے اس یار سردار کو، بڑے آدمی کو، بڑے شاعر کو منو مٹی تلے دفن کر کے ابھی بھی لوٹ رہے ہیں ان کے گھر پہ. اب کیا بتائیں آپ کو کیا کیفیات تھیں. مجھے تو رات کو کوئی 1:20 پہ ان کے بیٹے کی طرف سے پیغام ملا. جب وہ ہولی فیملی اسپتال سے نکل رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ آپ اس طرح سے صاحب آئے تھے اور وہ ہم میں نہیں رہے. تو میں نے اپنے طور پہ رات کو 1:30 بجے سے ہی اس کے بعد روتے ہوئے اور سوتے جاگتے ہوئے صبح ہوئی اور میں نے فیس بک پر بھی لگا دیا اپنے تمام دوستوں کو، جتنے بھی تنظیموں کے لوگ ہیں، وہ دوست ہیں جو باہر ہیں، یہاں پر ہیں، جو سینئرس ہیں، ان سب کو واٹس ایپ کرنے کی کوشش کی. ان کو سب کو پیغامات بھیجے اور ان کے بیٹے سے پوچھ کر پھر ٹائم بھی جو تھا جنازے کا وہ کیا. تو صبح 10 بجے میں یہاں پر آ گیا تھا. احباب کو گائیڈ بھی کرتا رہا. 11 بجے سے یہاں سے جنازہ چلا اور قریب ہی کوئی 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈھوکرتا امرال کا جو بڑا قبرستان ہے وہاں کی تدفین ہوئی.
بے شمار لوگ تھے، بہت سینئر لوگ تھے، بہت لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے جنازے میں موجود. اور باقی تو آپ خود واقف ہیں کہ میرا تو خیر ان سے بہت ہی محبت کا رشتہ تھا. بے پناہ ملاقاتیں تھیں. جب وہ 2 سال سے بیمار تھے تب بھی ان کے گھر میں 2-3-4 بار آنا ہوا. یہ بہت کوششیں کی جو ہم کر سکتے تھے، لیکن یہ مجبوری مسئلہ تو حکومتوں کا ہے اور اداروں کا ہے. اگرچہ اکادمی ادبیات نے اس سلسلے میں کافی مدد بھی کی اور ہم مگر نثار صاحب کو نہیں بچا سکے. ایک بڑا آدمی، بڑا شاعر، بڑا نظم نگار، بڑا غزل گو، بڑا گیت لکھنے والا، ساری عمر نہ ریڈیو کے لیے، ٹی وی کے لیے لکھا، دوست نوازی، مگر بہت درویش منش آدمی تھے، بہت صوفی آدمی تھے، اپنی وضع کے آدمی تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری اردو دنیا، آپ یقین کریں کہ فیس بک پر جہاں جہاں لوگوں نے پڑھا اور سنا تو لوگ انتہائی افسوس کرتے ہیں. اگر لوگ کو ان کے شعر ازبر یاد ہیں، دیکھیے کہ کیسے کیسے شعر اردو دنیا کو دے گئے. خدا انہیں غریق رحمت کرے اور اللہ ان کے لواحقین کو صبر دے اور ہم سب کو صبر دے. بہت شکریہ محبوب ظفر صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو.